اور لوط نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دریائے یردن کے پار زمین پر نگاہ کی۔ اس نے ہموار اور وسیع میدان، آدمیوں کے رہنے کے لیے ایک اچھا ملک، ریوڑوں کے لیے وسیع چراگاہیں، پانی کی فراوانی اور نظر کے لیے تسکین دہ جگہ کو دیکھا۔ اور لوط کو وہ ملک بہت اچھا لگا، اور وہ اپنے ریوڑوں اور اپنی ساری ملکیت کے ساتھ اطمینان سے ابرام سے روانہ ہوا اور اس جگہ سدوم تک سفر کیا۔ اور ابرام حبرون کے نزدیک ممرے کے بلوتوں میں رہا۔ سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے۔ ان دنوں میں سدوم اور 4 دوسرے شہروں میں بدکار آدمیوں کی بود و باش تھی، جنہوں نے قادر مطلق خدا کو غصہ دلایا اور برہم کیا۔ انہوں نے وسیع و عریض خوبصورت باغ کئی میلوں تک وادی میں تیار کیا، جو پھلوں اور پھولوں سے آراستہ تھا، اور وہ اس کو مدہوش کرنے اور نظر کے لیے بھلا لگتا تھا۔ اس جگہ لوگ سال میں 4 بار موسیقی کے ساتھ رقص کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے، اور ہر قسم کا کھیل جی بھر کر کھیلتے، اور زناکاری کی عبادت بھی کرتے۔ زبان سے آگاہی یا جھڑکنے کے لفظ کے بغیر وہ یہ کام کرتے تھے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ظالم اور دھوکے باز، مسافر پر تشدد کرنے والے اور ان سب شخصوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے جو ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی تاجر ان کے شہر میں داخل ہوتا تو وہ اس کی چیزیں ضبط کر لیتے، اور اس کے علاوہ وہ یا تو اس پر تشدد کرتے یا اسے دھوکہ دیتے، اور اگر وہ احتجاج کرتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے شہر سے باہر نکال دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ایلم سے ایک آدمی سدوم کے پار ایک جگہ سے سفر کرتا ہوا اس کے قریبی شہر میں داخل ہوا۔ کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا، اس کے پاس ایک گدھا جس پر ایک قیمتی زین اور کچھ غیر معمولی طور پر اچھا اور قیمتی مال تھا۔ اسے اپنے لیے کرائے کا مکان اور جانوروں کے لیے استبل نہ ملا، اور اس نے سدوم کی گلیوں میں رات بسر کرنے اور صبح کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ سدوم کا ایک شہری جس کا نام حدود تھا، اسے اس کے ساتھ اظہار خیال کا موقع ملا، اور اسے عیاری اور دھوکے بازی سے پھنسانے کے لیے یہ کہتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا: تو کہاں سے آیا ہے اور تو کدھر جانے کے لیے سفر کر رہا ہے؟ میں حبرون سے سفر کر رہا ہوں، مسافر نے جواب دیا۔ میری منزل مقصود اس جگہ کے پار ہے، لیکن سورج غروب ہو چکا ہے اور مجھے کوئی کرائے کا مکان نہیں ملا، اس لیے میں یہاں گلیوں میں ٹھہرا ہوں۔ میرے پاس اپنے لیے روٹی اور پانی اور اپنے چھپائے کے لیے چارہ اور بھوسا ہے، اس لیے مجھے کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ حدود واپس آیا: آؤ میرے ساتھ رات بسر کرو، تجھ سے مکان کا کرایہ نہیں لوں گا، اور میں خود تیرے جانوروں کی بھی حفاظت کروں گا۔ حدود مسافر کو اپنے گھر لے گیا۔ اس نے گدھے پر سے قیمتی زین اور مال کو اتار لیا اور اپنے گھر میں انہیں چھپا دیا۔ پھر اس نے گدھے کو چارہ دیا اور مسافر کے سامنے کھانا رکھا، اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور چھوٹے سے کمرے میں اس کے ساتھ رات بسر کی۔ مسافر صبح سویرے اٹھا اور اپنے سفر پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن حدود نے اس سے کہا: پہلے صبح کا کھانا کھاؤ اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو۔
مسافر کھانا کھانے کے بعد اپنے سفر پر جانے کے لیے اٹھا، لیکن حدود نے اسے یہ کہتے ہوئے روک لیا، ابھی دن ڈلنے میں کافی دیر ہے اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ آج کے دن میرے ساتھ رہ اور پھر روانہ ہونا۔ مسافر اگلی صبح تک حدود کے گھر میں رہا اور مزید ایک دن اور ٹھہرنے کی دعوت کو مسترد کر دیا، اس لیے حدود اسے روانہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تب حدود کی بیوی نے کہا، یہ آدمی ہمارے ساتھ 2 دن رہا اور ہمیں کچھ ادا نہیں کیا، لیکن حدود نے جواب دیا، اطمینان رکھ۔ پھر وہ مسافر کے گدھے کو لایا اور اسے کہا، اچھا، خدا حافظ۔ ٹھہرو، مسافر نے کہا، میری زین رنگ برنگی چادر رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ میرا مال، وہ کہاں ہے؟ حدود پکار اٹھا، کیا میں نے تجھے دیا تھا؟ مسافر واپس مڑا، ایک خوبصورت چادر جو رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، تو نے اسے اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ آہا، حدود نے خوشی سے کہا، میں تیرے خواب کی تعبیر کروں گا۔ تو نے خواب میں رسیوں کو دیکھا جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ تیرے دن بڑھیں گے، جس طرح رسیوں کے آخری سرے کو کھینچ کر انہیں سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تو نے خواب میں رنگ برنگی چادر کو دیکھا جو ظاہر کرتی ہے کہ تو ایک دن ایک باغ کا مالک ہوگا جس میں پھولوں اور بڑے شیریں پھلوں کی کثرت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، نہیں میرے خداوند، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے تجھے رسیوں سے بندھی ہوئی رنگ برنگی چادر دی تھی اور تو نے اسے اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ حدود نے کہا، میں تیرے خواب کی تعبیر کر چکا ہوں اور تجھے اس کا مطلب بھی بتا چکا ہوں، اب اسے دوبارہ دہرانا بے فائدہ ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے لوگ عموماً مجھے چاندی کے 4 سکے دیتے ہیں، لیکن تجھ سے میں صرف 3 سکے مانگوں گا۔ مسافر اس ظالمانہ رویہ سے بہت ناراض ہوا اور اس نے حدود کے خلاف اپنی چیزیں چرانے کے الزام میں صدوم کی عدالت میں مقدمہ درج کروایا۔ پھر جب ہر آدمی کو اس نے اپنی کہانی بتائی تو قاضی نے کہا، حدود سچ بولتا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے اور اس کام کے لیے بہت مشہور ہے۔ اور حدود نے مسافر کو کہا، تو نے میرے ساتھ مکاری کی ہے، نہ تو نے ابھی تک مجھے خواب کی تعبیر بتانے کے 4 سکے دیے ہیں اور نہ میرے گھر میں 4 بار کھانا کھانے کے پیسے دیے ہیں۔ میں اپنی مرضی سے تیرے کھانے کی قیمت ادا کروں گا۔ مسافر نے جواب دیا، اگر تو میری زین اور میرا مال مجھے واپس کرے گا۔ تب 2 آدمیوں نے ناراضگی سے شور مچا کر جھگڑنا شروع کیا اور انہیں عدالت کے کمرے سے باہر نکال دیا گیا، اور ان آدمیوں نے گلیوں میں حدود کا ساتھ دیا اور مسافر کے ساتھ لڑے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا اور اس کے سارے مال کو لوٹ لیا۔ جب کوئی غریب آدمی صدوم کے شہر میں داخل ہوتا تو وہاں کے لوگ خیرات دینے کی شہرت کو بچانے کے لیے اسے پیسے دیتے، لیکن ان کے درمیان ایک عہد ہوتا کہ نہ تو کوئی اسے کھانا دے گا اور نہ اسے کھانا فروخت کرے گا یا اسے شہر سے روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ نتیجتاً آدمی بھوک سے مر جاتا اور پھر لوگ اپنے پیسے واپس لے لیتے اور وہ اس کے جسم پر سے کیچڑوں والے لباس کو بھی لوٹ لیتے اور بیابان میں اسے ننگا دفن کر دیتے تھے۔